السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے محترم بھائی بہنوں دوستو، ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں۔ موت کا پیالہ پیتے ہیں کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی مختلف مہلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، مرد پیدا کیا جائے، ملتان میں پیدا کیا جائے، یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے۔ ان سب بچیوں نے، مستورات نے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا، وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نکالے بھی گئے۔ 60-70 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی، ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے اور خواہشات کا ایک بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر اندر میں موجیں مار رہا ہے کہ 60,000 سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی۔ بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہوگی۔ اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا، یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے، پھر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے، پھر مہلت میں مل جائے گی کچھ کرنے کی۔ تو پوری دنیا اس وقت جتنی جاہل ہے اتنی کبھی جاہل نہیں تھی، معذرت کے ساتھ۔ ہم اس چیز میں لگے ہیں۔ آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو، آپ کو کہیں پتا چلے گا کون ہے بنانے والا؟ اس کو تھوڑی آواز اونچی کرو۔ آپ کو پتا چلے گا کون ہے بنانے والا اور کیوں بنا رہا ہے اور کس لیے بنا رہا ہے اور موت کیوں دیتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان 5 سینسر سے علم لیتا ہے۔ میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں، میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سب سے بڑے صاحب بیٹھے ہیں، اظہر صاحب، ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ پھر یہ تو وہ چھوٹی بات میں نے بتائی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں مصلی پر کھڑے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے اور آپ یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اور یہاں دیوار آ گئی۔ محراب آپ دیکھتے ہیں اور یہ مینار، یہ پہلی صدی میں نہیں تھے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے خلیفہ بنے، انہوں نے محراب بنوائی اور مینار بنایا۔ اب دیوار کے ساتھ لگ کے اب نماز ہو رہی، تھوڑی دیر بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہ ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، اور مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا نہیں، مجھے اس خیمے کی چھت کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ میں سے کسی کو اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کو جا کر اس کی چھت لگتی ہے، اور ایک ہستی ایسے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7 آسمان کو چیر کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ان کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، جب مجھے جنت دکھائی تو اس کے پھلوں کے گچھے انگوروں کے مجھے لٹکتے نظر آئے، میں آگے ہو گیا۔ پھر مجھے جہنم دکھائی، اس کی آگ کے شعلے دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جنت اور جہنم بھی، میرے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قاب قوسین آپ سنتے ہی ہوں، سنا ہے؟ قاب قوسین آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قاب قوسین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں فزیکلی دکھاتا ہوں۔ عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں لڑتے رہتے تھے، پھر جب کبھی صلح ہوتی تھی تو صلح کا اظہار کیا ہوتا تھا؟ ادھر سے ایک عرب سا ایمان لائی بات، تو
وہ حیران ہو کے بچے کو دیکھ رہی، آپ کو لٹایا ماں کے پہلو میں، یہ بچہ 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، اب یوں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، اوندھے نہیں ہوئے، فل سجدے میں چلے گئے، ماتھا ٹیکا، ہاتھ اٹھائے، گھٹنوں پہ ویسے ہی پریشر دیا جیسے ہم سجدے میں دیتے ہیں، اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، حیران پریشان، یہ اس بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ لمبے سجدے میں کیا آتے ہی اعلان کیا کہ بندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اعلان کیا میری امت نماز نہ چھوڑنا، یا کہ آخری الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا۔ میری زندگی گزر گئی پھر سفر میں 10% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں، 90% مرد عورت بچے بچیاں چھوٹے بڑے نماز چھوڑ، اور میرے نبی آئے تو سجدہ کیا، گئے تو نماز 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 دہراتے دہراتے چلے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، چھاتی کو اوپر کیا، اس ہاتھ کا سہارا لیا، یہ ہاتھ اوپر اٹھا کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ تو وہ گھبرا گئی دونوں، ماں اور لیڈی ڈاکٹر، انہوں نے خیر ان کو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا۔ یہ حصہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ ہستی پیدائشی کس طرح علم کو اندر لیا اور پھر کیسے ڈیلیور کیا۔ ماں نے گود میں لے لیا کہ ہوا کیا، یہ ہے کیا؟ ان کو دیکھ رہی ہیں تو ایک گھر کی چھت پھٹتی ہوئی نظر آئی اور اندر فوگ آ گئی، بادل نہیں تھا، دھند، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، اس بادل کو سحاب کہتے ہیں، تو غمام، دخل الغمام، فوگ اندر آئی اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کون ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی، باقی اندھیروں میں پھٹ جائیں گے، چاہے وہ افلاک کو چھو لیں اور زمین کی تنابوں کو سکڑ دیں اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیں، اگر وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں در مصطفیٰ تک تو ہلاک ہیں، برباد ہیں، دنیا میں چند ٹکڑے مل جائیں گے، آگے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ تاکہ ساری دنیا جان لے یہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کے پیچھے چل کے مجلس ملے میں کامیابی ملے گی۔ اب آگے وہ جملے آپ سب بچے بچیاں اور سارے حضرات غور سے سنو۔ فرمایا اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی اسحاق کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی شیریں زبان دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو دیا وہ اس نبی کے اندر اتار دو۔ پیدائش کے 1 گھنٹے میں تمام نبیوں کا علم لے کر 63 برس ایک ہستی نے پرواز کی، وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ان ربکم اللہ۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کچھ پتا نہیں۔ ایک ٹورسٹ مجھے بولے چیکوسلوواکین اور آئرلینڈ پہنچا ہوا تھا، میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہنے کا اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں سکھا دیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، والسماء بنيناها بأيد، اللہ، اور زمین کا پیدا کرنے والا، والارض فرشناها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض وما طحاها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض بعد ذلك طحاها، زمین کو بچھانے والا، والارض وما طحاها، اس کے اندر پہاڑ گاڑنے والا، والجبال ارساها، اس میں پانی کے ذخیرے جمع کرنے والا، فاسکناہ فی الارض، اور اس کو اندر سے نکال کے باہر لانے والا، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کو بادلوں
بادلوں سے بھرنے والا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان سے بارش برسانے والا، انا سببنا الماء صبا، زمین کو پھاڑنے والا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے سب کچھ نکالنے والا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، یہ سب اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ پھر گٹھلی دانے کو پھاڑنے والا، ان اللہ فالق الحب والنوا، پھر دن اور رات کا نظام لانے والا، یغشی اللیل النہار، پھر سورج کو چلانے والا، الشمس تجری لمستقر لہا، پھر چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر ستاروں کو حرکت دینے والا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وبالنجم هم يهتدون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، سورج چاند ستاروں سیاروں کو حرکت دینے والا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمین، فتبارك الله رب العالمین، کڑوے پانی بنانے والا، هذا ملح اجاج، میٹھے پانی بنانے والا، هذا عذب فرات، اس میں مچھلیاں پیدا کرنے والا، تاکلوا منه لحما طریا، اس میں موتی پیدا کرنے والا، تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، پھر مجھے پیدا کرنے والا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، تیرے رب نے تجھے مٹی سے نکالا، مٹی سے غذا میں ڈالا، غذا سے گندے پانی میں ڈالا، گندے پانی سے ماں کے پیٹ میں ڈالا، پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میرا رب یہ شکلیں دے کر ہمیں دنیا میں اس نے بھیجا۔ اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا، نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز اس کائنات کو چلاتے، تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے، انہوں نے 79 میں یہ ڈسکور کیا کہ 4 نہیں ہے 3 ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ 3 نہیں 1 ہے، چونکہ اس کا علم قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کہ نہیں، وہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو 4 فورسز نہیں 3 نہیں صرف ایک طاقت چلا رہی، اور میرے نبی نے آج سے 14 سال اور ہر نبی نے آتے ہی کہا، ہر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں گاڈ نے سب کچھ بنایا، تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا گاڈ اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لفظ گاڈ کا مطلب ہی یہ ہے، یہ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، جس کا ہم سر ٹکر ہم شکل کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں گاڈ، اور اسے کہتے ہیں اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ بچوں صحیح علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ میڈیکل، آپ کی میڈیکل سائنس میں بیچ میں سے واپس آیا ہوں، شکر ہے، میں ڈاکٹر ہوتا تو شاید آپ مجھے پوچھتے بھی نہ، گھاس بھی نہ ڈالتے۔ ڈاکٹر تو کتنے بیچارے رولتے پھرتے ہیں، خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ 70s میں ڈاکٹر بڑا ایک خوبصورت فریم تھا، بڑی پیاری شکل تھی، تو اس وقت مجھے میرے باپ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ اللہ نے مجھے پہنچا کے واپس لے لیا اور اس راستے پہ ڈال دیا۔ میرا بھائی ڈاکٹری پہ لگ گیا، تو وہ کبھی جب ہم اکٹھے ہوتے کہتے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے، تیرا کیا بنے گا؟ میں کہا میں تو مولوی ہوں، میں تو پہن کے بھی کھا لوں گا، تم فکر کر اپنا۔ ڈاکٹر کا تو بڑا فیوچر ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ 80s شروع میں فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ چکا تھا اور جابز ختم اور ڈاکٹر زیادہ، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا پہلے تیری فکر کرتا تھا، اب اپنی فکر لگ گئی کہ اب میرا کام۔ میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور سارے غلط ہیں، اور میرے نبی کا ایک جواب ہے
اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى، وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے، اس روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے۔ ایسا محکم جواب کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو بچو، پہلے یہ جانو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم موت بڑی حسرت کی چیز ہو جائے، مرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ اور اگر یہ جان لیا اور اس پہ آ گئے تو پھر موت سے خوبصورت کوئی چیز۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو ڈرا رہے تھے، تمہیں قتل کر دیں گے، تیری نسل کو قتل کر دیں گے، وہ آگے ہنس رہے تھے، اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو بے وقوف، تم ڈرو موت سے، میں تو اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں، میں تو اپنے نانا سے ملنے والا ہوں، تسی اپنی فکر کرو بھی تواڈے نال مر کے کی بڑھنا۔ اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ جوانی کی موت ہو، بڑھاپے کی موت ہو، اور وہ مشہوری کی موت ہو، وہ گمنامی کی موت ہو، اگر اللہ راضی ہے موت پر تو آپ سب بچے بچیاں، ڈاکٹر، مسافر، مقیم سب کامیاب ہو۔ اور اگر مرتے وقت اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم بچے بچیوں بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، تک حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب پھاٹ پھوڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم کسی کے پاس نہیں سوائے میرے نبی۔ آسمان سے میرے نبی پر اترا، براہ راست اترا، بے خطا اترا۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں، اور غصے میں عام آدمی ہمیشہ وہ ڈیپ رہتا ہے، کبھی صحیح نہیں بول سکتے، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا علامہ ڈاکٹر ہو، غصے میں ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو اس نے قیاس کر لیا عام لوگوں پر کہ باقی جو ایسے ایسے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کہا عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے اشارہ دی، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل۔ تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں، یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت بتائی محمد رسول اللہ کہ میں چاہتا ہوں تم محمد ہی بنتے دکھا۔ فوج والوں کی وردی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے۔ آپ کے بڑے جو پرنسپل وی سی ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، تو ایک وردی ہوتی ہے، وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس اور ہوتا ہے، جب وہ وردی اتر جاتی ہے پھر سٹیٹس اور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام، وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں چند عبادات ہیں مختصر، 5 نمازیں، شام کے بعد روزے، وہ بھی عورتوں کے لیے اس وقت پیریڈ کے دوران بچھوڑ دو، مت رکھو، بعد میں رکھ لیں۔ حج اور زکوٰۃ پیسے والے کا کام ہے، وہ مالدار غریب کا کام نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے کسی طرح، سوائے بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور 1440 سال، اب 1440 ہجری ہے، اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اور جب نماز کے لیے جب سورج ڈھلا اور امام علی مقام کی نظر پڑی، سورج ڈھل گیا ہے، تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے غلام شمال سے کہا نماز پڑھنی ہے، ہاں نماز پڑھنی۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جاؤ نماز پڑھنے۔ اس کو وقت نے کہا ہماری تلوار چلے گی تو ہم پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھٹی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تو بچو ایک بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، جب وہ سجدے میں ہو۔ اور
اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑگڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ معاذہ ادویہ کی موت آ رہی تھی، ایک بڑی خاتون تھی، رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں، نماز سے آج جدائی ہو رہی ہے۔ اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لی بس وہی کافی ہیں، جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے۔ جنت میں بھی طلب نماز کی ہوگی۔ نماز کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کو 2 نمازیں دیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ تلاوت کوئی نہیں، صرف تسبیح۔ مسجد کوئی نہیں، اپنی اپنی عبادت کا۔ باجماعت نماز کوئی نہیں، اذان کوئی نہیں، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر، بہت مختصر اور بے کیف سی، لیکن ہمیں 5 نمازیں دی، اذان دی، مسجد دی، باجماعت نماز دی، مردوں کے لیے تلاوت دی۔ پورے حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حرم شریف میں تھے مکہ حج کے لیے، تو آ کے نفلوں کی نیت باندھی اور سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور والناس پہ جا کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ ہمیں اللہ نے ایسی نماز دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے بڑوں سے عرض کرتا ہوں، نماز نہ چھو، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری مدد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ زکوٰۃ سے بڑھ کے دیتے ہیں سخاوت آتی ہے، اور اللہ کے بندے بڑے قریب ہیں، مالدار ہو یا متوسط ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ اور زکوٰۃ دینے کی حد تک آدمی سخی نہیں بنتا، بخیل بھی نہیں بنتا، بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ایک کچھ ہے نا ہماری مخلوق، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہیں، بیچ والے۔ نوشیروان کا پوتا تھا خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا، تو اس کے دربار میں ایک مچھرا مچھلی لے کر آیا، مچھلی اس کو بڑی پسند آئے، تو شاہی ترنگ ہونے کا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار وہ 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا اتنے پیسے مچھلی پہ دے دیے تو خزانہ خالی کرو گے؟ اس نے کہا کیا کروں، کہا واپس لو۔ کہا کیسے واپس لوں، میں بادشاہ ہوں، میں کہہ چکا ہوں، اب کیسے واپس لوں؟ کہا تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا بھائی ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ اگر کہے مادہ ہے تم کہنا بھائی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ پیسے واپس اور مچھلی لے جاؤ۔ گھبراؤ بھائی، بولو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی سمجھدار تھا، ان کا حضور یہ خسرا ہے نہ نر ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ اس کی بیوی اشی کا نام شیری تھا، وہ بڑی غصے میں آئی، انہوں نے کہا یہ رو، آگے سے بھی کام بڑھ گیا۔ تو جب وہ لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے ہی اتار کھائے بیٹھے، کہا دیکھا دیکھا یہ کیسا کنجوس بغیرت ہے، 8000 دینار اس کی 8 نسلوں کو کافی ہے، اور 1 گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس لو۔ اور پھر اس کو بلا لیا، او بھائی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا تو اب کیا ضرورت تھی اس 1 دینار کو اٹھانے کی؟ انہوں نے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بےدبی ہوتی، اس سے میں نے اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دو۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ الٹا کھڑا ہو کے بھی وظیفے پڑے گا نا، اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا۔ اور ایک شیطان کی بات یاد آ، ابلیس ملا ایک بنی اسرائیل کے عورت سے، انہوں نے کہا یار ایک راز کی بات تو بتا، کیا کہ تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا ایک شرابی میرا پکا یار ہے، ایک غصے والا جس کو غصہ تو سب کو آتا ہے، جو غصے میں پھٹ پڑے کنٹرول نہ کرے گا، وہ میرا بڑا پکا یار ہے، اور ایک بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں کہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدقسمت شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، کہ وہ میرا استاد ہوتا ہے، میں اس کا شاگرد تھی، وہ میرا پیر بن جاتا ہے۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، اللہ سے معاف کرنا مانگو، اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگو، اللہ تعالیٰ سے
اللہ کی معرفت مانگو، اس کی محبت مانگو، اللہ کو سخی سے میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوگا، میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ راہ غربت کا دور ہے، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو، کتنے کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عبادات کے بعد زندگی کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے دن رات کیسے گزر۔ تو اب سب بچے بچیاں بیٹھے ہو، گھر کی زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی، بلکہ ماں باپ سے پہلے بیوی، خامد اور بیوی سے شروع ہوتی ہے۔ کائنات کا جو پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا وہ ماں باپ نہیں تھا، بہن بھائی نہیں تھا۔ کائنات کا پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ خامد اور بیوی کے تھا، آدم اور حوا۔ آدم اور حوا اللہ تعالیٰ نے انہیں نکاح کے ساتھ ایک رشتے میں جوڑا، نکاح کے ساتھ جوڑا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا، آپ سب کو معلوم ہوگا کیونکہ بڑی مشہور بات ہے، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین مرد آئے، ان سے حسین کوئی نہیں آیا۔ یہ بات بہت کم معلوم ہوگی کہ عورتوں میں جو آج تک پیدا ہوئی، جو آگے پیدا ہوں گی، سب سے حسین عورت حضرت حوا پیدا ہوئی۔ تو ان کی ہائٹ تھی 130 فٹ، 130 فٹ ہائٹ تھی، جو جنت کی ہائٹ ہے۔ 130 فٹ جنت کی ہائٹ، 130 فٹ پر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر جو ٹائم ہے یہ بھی ایک طرح کی آری ہے جس نے کاٹتے کاٹتے ہمیں چھوٹا کرتے 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 ہمارے قد یہاں تک پہنچا دیے۔ جب اللہ جنت میں ڈالے گا تو دوبارہ 130 فٹ پہ ڈال دے گا۔ 130 فٹ مرد کا بھی قد ہوگا، 130 فٹ عورت کا۔ ایک عرب میں حدیث بیان کر رہا تھا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا صاحب اتنے بڑے قد کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے کہا جنت کی جو حور ہے نا وہ 130 فٹ کی ہے، تو 5 فٹ کا چلا گیا، تجھے تو جیب میں ڈالے۔ اور پھر وہ اس کا ایک شلوار کرتا نہیں ہوتا، وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 یہ اللہ پہنائے گا 100۔ اچھا یہاں تو یہ ویسٹ کوٹ ذرا اس وقت ہیوی لگ رہی، گرمی ہے، تو 100 جوڑوں کا وزن کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑوں کو جو بنایا ہے وہ نور کے دھاگے سے بنایا ہے، اور نور میں وزن نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے، لہذا 100 پہنو 1000 پہنو تو وزن نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا وہ کسی ایک جیب میں ڈال کے بھول گئی، 100 جیب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرا ویسے ہی دم ٹوٹ جائے گا، اس لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ 130 فٹ اصل قد ہی اسی میں ہے۔ وہ ایک مراسی کو اس کے مالک نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کا۔ مراسی بڑی نازک قوم میں وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، جب اس کا مالک گھر گیا وہ جا کے سو گیا، پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے، صبح اٹھا تو گھوڑا غائب، ان کا روی آج میں ماریا گیا۔ وہ گھر گیا اور گھر سے خرگوش لا کر اس کو رسے سے باندھ کر مالش شروع کر دی اس کی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلا، کہنا اوئے وہ میرا گھوڑا کتنے کہ یہ عقل ہوتا ہے؟ بے وقوف گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ کہ نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے خرگوش بن گیا۔ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں گھسا 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 کے 5-6 فٹ پہ آ کے کھڑا کیا ہے۔ ہماری بعد والی نسل اس سے بھی نیچے چلی جائے گی، اور جب اللہ راضی ہو کر جنت دے گا تو پھر 130 فٹ کی ہائٹ پر اللہ تعالیٰ لے جائے۔ تو پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے خامد اور اس کائنات میں قائم کیا وہ خامد اور بیوی۔ اب یہ زندگی کیسے گزرے؟ یہ اللہ کی قسم، دنیا میں گھر ٹوٹے پڑے ہیں، خاندان ٹوٹے پڑے ہیں، اور مغربی دنیا نے شادی ویسے ہی چھوڑ دی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کیسے۔ زندگی برداشت کا نام ہے، زندگی صبر کا نام ہے، زندگی درگزر کا نام ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کی ماننا شروع کر دو، اس کی برداشت کرنا شروع کر دو، جگہ بن جائے گی۔ اگر آپ منوا کے چلنا چاہو گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، منوا کے چلنا چاہو گے گھر ٹوٹ جائے گا۔ جواب دینے کی عادت پڑ گئی، گھر ٹوٹ جائے گا، معاشرت ٹوٹ جائے گی، نظام ٹوٹ جائے گا۔ چپ رہنا وہ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں بولنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب پچھتایا چپ رہنے پہ پچھتایا۔ اور یہ کتنا بڑا رشتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ طلاق سے بچنا، اوہ کتنے گھر اجڑ گئے کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ بس بچہ ڈاکٹر بن گیا شادی کر لو، بچی ڈاکٹر بن گئی شادی کر لو۔ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ماحول میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کیسا ہے، وہ بچی اپنی صفت میں کیسی ہے، وہ اپنی صفات میں کیسا ہے۔ اب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں تعلیم کتنی ہے، تاجر لوگ پوچھتے ہیں
کاروبار کیسا ہے؟ جاب والے پوچھتے ہیں نوکری کیا کرتا ہے، میرا زمیندارہ تعلق ہے تو زمیندار پوچھتے ہیں زمین کتنی ہے۔ تو میرے خاندان میں ایک بہت نیک بچی، بہت خوبصورت، اس کی منگنی ہوئی، میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، وہ سارے دی مشترکہ خالہ ہے، میں کہا ماسی، ماسی پنجابی میں خالہ، میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے، لڑکا کیسا ہے، کتنی آسان بات ہے، ماسی چھوڑ کے ہو جائے، منہ سے کہیں گے پترو دے 14 مربع 14۔ اب میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں نے دوہرایا، میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربع 14۔ میں نے تیسری دفعہ کہا، میں نے کہا ماسی میں پوچھدا پیا چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر دسی تا جاننی ہے تینوں سوری نہیں لگدی پئی 14 مربع نو۔ میں کہا مربع نال پرنامنا ہے یا اس بندے نال پرنامنا؟ یہ میرے دیس کا سٹیٹس ہے شادی کا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسانیت کتنی ہے، وہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے، شکل کے شکل تو 4 دن کے بعد ساری کشش ہی ختم ہو جاتی، صرف ایک چیز کی کشش باقی رہتی ہے، وہ اخلاق، وہ خدمت، وہ محبت، وہ میٹھا بول، میٹھے بول سے دنیا خریدو۔ میں نے ایک سکیچ بنایا، میری زندگی بچوں سفروں میں گزر گئی، سوری 50 سال سے پھر رہا اور 30 سال سے زیادہ، 20 سال تو پڑھائی میں گزرے، 30 سال سے مسلسل پھر رہا۔ تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں، نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک چال چکوری دی، ویک ٹور چکوری۔ اچھا میں کہتا پڑھتا نہیں کیوں لکھا، وہ اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے چھیڑ ملنگانوں، اور جب وہ دوبارہ رنگ روغن ہو کے آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا، کچھ پڑھنے کا موقع مجھے سفروں میں ملتا ہے، پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو میں نے کتاب بند کر کے اوپر دیکھا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، یہ کوئی کسووال کے قریب، میرا گاؤں میاں چنو کے ساتھ ہے تو کسووال کے قریب ہم نے کراس کیا، بہت پرانی بات ہے۔ تو وہاں اس کے پیچھے میں نے ایک جملہ دیکھا جس نے یہ ساری چیزیں صاف کر دی، اور کیا خوبصورت جملہ تھا، وہ لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ آپ میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، میٹھا بول سیکھ لو، ہر رشتہ آپ پہ قربان ہو۔ جو زہر زبان میں ہے، ساری دنیا کی سب سے بڑی خطرناک ناگن، ساری دنیا کا سب سے میٹھا شہد، یہ تو میں نے کہہ دیا، حدیث سنو، میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں، سن رہے ہو، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ شریعت کتنی ہے؟ 30 سپارے، 6236 آیات، 10 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 حدیثوں کو لکھا ہے۔ تو اب میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کا وزن ہو آپ کے اوپر کہ 30 سپارے، 10 لاکھ حدیثیں اور لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی پڑی ہیں۔ معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ بتانے والا میں ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بتانے والا کوئی علامہ ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بتانے والا میرا نبی ہے۔ معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سب، آپ نے کہا اپنے زبان باہر نکال کے فزیکلی کر کے دکھایا، چونکہ مشکل کام ہے، دنیا پھری ہے، بڑے بڑے نیک دیکھے ہیں، زبان پہ قابو پانے والا نہ کوئی مرد دیکھا نہ کوئی عورت دیکھی۔ نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھا ہی نہیں، بہت کم، بہت کم، بہت کم۔ اور زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچی، اور اب سب بچیوں سے خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان بر صغیر کا سسرال بہت ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں، سسرال بہت ظالم۔ چپ رہنا سیکھو بھی تو زندگی گزرے گی، جواب دینا سیکھے تو زندگی خراب ہو جائے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اس وقت بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی نعمت تھا کہ رشتے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اب رشتے ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ 2 بچہ زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہیں، ساتھ پورے خاندان لگ جائے تو تباہی آتی۔ جس بچی نے اس خاندان کی نسل کو بڑھانا ہے وہ روزانہ تانے سنتی ہے، تو جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ پیٹ سے ڈپریشن کا مریض بن کے پیدا ہوتا ہے، کہ جب تک ذہن فریش نہیں ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، چونکہ زبان کا بول مار دیتے۔ اس لیے سنو غور سے، میرے نبی کی شریعت میں بچی کا حق ہے کہ اسے الگ گھر لے کر دو۔ اگر تم پیسے والے ہو، اپنی بچے کی شادی کر رہے ہو تو بچے کو الگ گھر میں بساؤ،
الگ، تاکہ تم دونوں اس کی زندگی میں اثر انداز نہ ہو سکو۔ اگر یہ نہیں ہے کرائے پر لے کر دو، اگر یہ نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اس کا کرو جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو ایک کمرہ، بہت غریب ہے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ بچی کا حق کے واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے فضل نال تسبیح پڑھو، تو روزے رکھو، شادی نہ کرو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو، بیچاری تانے سن سن برباد ہوئے۔ یہ اس کا حق ہے، واجب ہے کہ اس کے لیے الگ گھر ہو، الگ گھر نہیں، الگ کمرہ ہو، الگ کچن ہو، تاکہ آپس میں لڑائی کم ہو، آپس میں لڑائی کم ہو۔ اور میں درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ سنگ دل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شریعت کا نہیں پتہ ہے۔ میرے نبی نے تعریف فرمائی مدینے والوں، آپ نے کہا یہ جو میرے مدینے والے ہیں یہ بڑے اچھے صحابہ ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی آ جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا سسرال میں ہوں یا اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، اتنا اچھا سلوک ملتا۔ اور ایک خامند بیوی ہے، میرے نبی نے فرمایا، دونوں کو بیلنس کر کے بتاؤں گا، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا۔ دوبارہ سنو، عربی میں پہلے سنا تھا، یغلبن الکریم ویغلبہن اللعین، لأن اکون کریما مغلوبا احب الی من ان اکون غالبا لئیما۔ آپ نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے اور اسے نیچے دبا کے رکھتا ہے، اس کو بے عزت کر کے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا۔ بیویوں سے فرمایا، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق؟ آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں اور وہ ان میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن شریعت نے زیادہ عورتوں کے حقوق اس لیے بتائے ہیں کہ عورت کمزور ہے، عورت مام بنتی ہے، عورت، اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی۔ اس لیے ایک صحابی یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہ تیری ماں۔ کہ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ تو اب آخر آپ کی شادیاں ہونی ہیں، شادی شدہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، یہ تعلیم آپ کو صرف دربار رسالت سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ 11 شادیاں کرنے کا مطلب زندگی سمجھانا تھا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک نکاح سے بیوہ ہوئی ابو حالہ سے، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئی ابن عبس سے، پہلے نکاح سے ایک بیٹا ایک بیٹی ہند اور حالہ، دوسرے نکاح سے ایک بیٹا اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اور 40 برس کی عمر جوانی کا بارڈر ہوتا ہے، جوانی ختم ہو رہی ہوتی ہے، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اور میرے نبی 25 سال کے بھرپور جوان ہو کر 40 سال کی عورت سے شادی کر کے زندگی کے 25 سال ساتھ گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد 50 سال کی عمر میں 63 سال تک 13 سال میں 10 شادیاں کرتے ہیں۔ یہ شوق کی نہیں، حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، اللہ کا امر لے کر پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو میرے نبی کی زندگی، اب بطور خامن کیسے تھے، آپ کی بیویاں بطور بیوی کیسی تھیں، یہ سیکھنا، یہ سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ زندگی خراب ہو جائے۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، زندگی پیسے سے نہیں بنتی، ڈگریوں سے نہیں بنتی، شکلوں سے نہیں بنتی، گاڑیوں سے نہیں بنتی، زندگی میرے نبی والے اخلاق سے چلتی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھ کے باہر نکل گئے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت میمونہ آپ کی آخری بیوی ہیں جن سے آپ نے 7 ہجری میں نکاح کیا۔ ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ مجھے چھوڑ کے نا میری باری میں دوسری بیوی کے پاس حضرت عائشہ کی بدگمانی، تو انہیں غصے میں کنڈی لگا۔ جب ہمارے نبی واپس آئے، کہنے لگے دروازہ بند، تو آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھول، کہ میں تو نہیں کھولتا۔ آپ نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے میری باری میں دوسری بیگم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ میں نے کہا دل میں خیال حضرت عائشہ کا، کہ میمونہ انی حاقن، مجھے تو پیشاب آیا ہوا تھا۔ کہا نہیں مجھے پتہ ہے یہ پیشاب کا بہانہ ہے، آپ جہاں گئے مجھے خبر ہے۔ صاحب نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں،
میں 2 نمبری کر سکتا ہوں؟ تو پھر ان کو کرنٹ لگا. پہلے تو سوکن پنے کا وہ تھا نا غالب، تو یہ بھول ہی گئی کہ میرے نبی تو 2 جہان کے رسول ہیں. تو پھر انہوں نے بڑے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی. میرے نبی نے ایک مسکراہٹ دی اور جا کر اپنے بستر سے خلاص. بتاؤ آج خان صاحب کی بیگم کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا؟ خان صاحب کی بیگم کنڈی لگا دے، خان کیا کرے گا؟ تو خان کو چھوڑو، کوئی پنجابی کو آزما لو، سندھی کو آزما لو، بلوچ کو آزما لو، کسی کو آزما لو، کنڈی لگا دے اور پھر کہ نہیں کھولتی. میں قربان جاؤں، یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی. 10 لاکھ حدیثوں میں 10,000 ہیں عبادات پر اور یہ حلال حرام پر، اور 90 باقی 10,000 نکال دو 10 لاکھ میں سے 9,90,000 حدیثیں زندگی سکھانے پر ہیں. زندگی کیسے گزار؟ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے، اچھا تاجر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. اچھا انسان بنے